بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1400 سال بعد حضرت سلمان فارسی کی قبر کی کھدائی میں قدرت نے کیسا حیران کن منظر دکھایا جس سے دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک کس حالت میں پایا گیا؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں عراقی حکومت نے حضرت سلمان فارسی کی میت کو 21 توبوں کی سلامی دی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے ساتھ 3 اور صحابہ کی قبریں کون سی ہیں جو ان کے قریب دفن ہونا پسند کرتے تھے؟ 1400 سال بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کشائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو کون سے کلمات 3 بار دہرانے کو کہا جس کی برکت سے اللہ نے انہیں آگ سے محفوظ رکھا؟ ناظرین، یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کشائی کی بات کرنے سے پہلے ان کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے، خاص طور پر ان کے قبول اسلام اور اسلام سے پہلے کے حالات پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق فارس یعنی موجودہ ایران سے تھا۔ آپ کا مجوسی نام مابا تھا جسے اسلام قبول کرنے کے بعد سلمان رکھا گیا، اور آپ کو بارگاہ نبوت سے سلمان الخیر کا لقب عطا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: مابا بن بو زخشان بن مورسالن بن یہوزان بن فیروز بن سہرک۔ حضرت سلمان کے والد اصفہان کے ایک گاؤں میں زمیندار اور کاشتکار تھے، اور ان کا تعلق ایک متمول خاندان سے تھا۔ حضرت سلمان کے والد کو ان سے اتنی محبت تھی کہ انہیں گھر کی 4 دیواری میں محدود رکھتے تھے اور لڑکیوں کی طرح ان کی حفاظت کرتے تھے، یہاں تک کہ آتش کدے کی دیکھ بھال بھی انہی کے سپرد تھی۔ چونکہ حضرت سلمان فارسی میں ابتدا ہی سے ایک مضبوط مذہبی جذبہ تھا، اس لیے جب تک وہ آتش پرست رہے اس مذہب کی پیروی میں انہوں نے شدت اختیار کی اور کڑی محنت و مشقت میں مشغول رہے۔ شب و روز آگ کی نگرانی کرتے اور اتنی لگن سے پوجا میں مگن رہتے کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہونے لگا جو کبھی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ چونکہ زمین ان کے والد کے معاش کا ذریعہ تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ خود کرتے تھے۔ ایک دن والد کو گھر کی مرمت کے سلسلے میں مصروفیت کے باعث کھیتوں میں خود جانے کا وقت نہ مل سکا، تو انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیج دیا۔ راستے میں سلمان کا گزر ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا جہاں اس وقت عبادت ہو رہی تھی۔ نماز کی آوازیں سن کر وہ تجسس کے عالم میں اندر چلے گئے۔ عبادت کا منظر دیکھ کر ان کے دل پر گہرا اثر ہوا اور انہوں نے مزید تفصیلات جاننے کی خواہش محسوس کی۔ عیسائیوں کا طریقہ عبادت انہیں اتنا پسند آیا کہ بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر وہ عبادت میں مہو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد حضرت سلمان نے عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا اصل مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ شام میں۔ یہ سن کر حضرت سلمان نے اس جگہ کا پتہ یاد کر لیا اور گھر واپس پہنچے۔ جب والد نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو حضرت سلمان نے بتایا کہ کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے اور ان کا طریقہ عبادت انہیں اتنا اچھا لگا کہ وہ غروب آفتاب تک وہیں ٹھہرے رہے۔ والد نے کہا کہ یہ مذہب
مذہب تمہارے مذہب کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت سلمان نے جواب دیا کہ بخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں بہتر ہے۔ یہ جواب سن کر ان کے والد کو اندیشہ ہوا کہ کہیں حضرت سلمان اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہ کر لیں، اس لیے انہوں نے انہیں زنجیروں میں باندھ کر قید کر دیا۔ تاہم حضرت سلمان کے دل میں حق کی تلاش کی تڑپ تھی، اس لیے انہوں نے عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ جب کبھی شام سے کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہو تو انہیں اطلاع دی جائے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک تجارتی قافلہ واپس جانے کے لیے تیار ہوا تو انہیں اطلاع دی گئی۔ حضرت سلمان نے کسی طرح زنجیروں سے خود کو آزاد کیا اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دریافت کیا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے۔ لوگوں نے انہیں ایک پادری کا پتہ بتا دیا۔ حضرت سلمان اس پادری کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ ان کے مذہب سے بہت متاثر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید سیکھیں اور اسی مذہب میں شامل ہوں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی مجوسیت کے آتش کدے کو ترک کر کے خدا کی بادشاہت کے راستے پر آ گئے، لیکن جس پادری سے انہوں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی وہ انتہائی بد کردار اور لالچی نکلا۔ وہ لوگوں کو صدقہ و خیرات دینے کی تلقین تو کرتا تھا لیکن ان کی دی ہوئی رقم اور مال خود ہی رکھ لیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کے 7 مٹکے جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان اس کے بے جا حرص اور لالچ کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتے رہتے لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ پادری انتقال کر گیا۔ عیسائی اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہو گئے لیکن حضرت سلمان نے ان کے سامنے اس کے تمام کرتوت بے نقاب کر دیے۔ انہوں نے پادری کے خفیہ مال کا پتہ بتا دیا جسے دیکھنے پر واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کے برے اعمال کی سزا کے طور پر اس کی لاش کو دفنانے کی بجائے صلیب پر لٹکا کر سنگسار کر دیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا پادری اس کی جگہ مقرر ہوا۔ یہ نیا پادری بہت دیندار، زاہد اور دنیا سے کنارہ کش تھا اور دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت سلمان اس سے بہت قریب ہو گئے اور اس سے دلی محبت اور عقیدت پیدا کر لی۔ وہ اس کی صحبت میں رہ کر روحانی فوائد حاصل کرتے رہے۔ جب اس دوسرے پادری کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان نے اس سے پوچھا کہ اس کی وفات کے بعد انہیں کیا رہنمائی دی جائے۔ اس نے کہا کہ میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی باقی نہیں جو اصل مسیحی تعلیمات کا سچا پیرو ہو۔ سچے لوگوں کا دور ختم ہو چکا ہے اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بدل دیا ہے، بلکہ کچھ اصول تو سرے سے ترک ہی کر دیے ہیں۔ تاہم موصل میں ایک شخص ہے جو دین حق کا سچا پیروکار ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اس پادری کی وفات کے بعد حضرت سلمان حق کی جستجو میں موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس پادری سے ملے جس کا انہیں اشارہ ملا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ پچھلے پادری نے انہیں یہیں آ کر حق کی تلاش جاری رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ موصل کے یہ پادری واقعی متقی اور پاک باز تھے جیسا کہ پہلے پادری نے بتایا تھا، اس لیے حضرت سلمان نے وہاں قیام کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس پادری کا وقت بھی قریب آیا اور حضرت سلمان نے ان سے بھی نصیحت کی خواہش کی۔ انہوں نے انہیں نصیبین میں ایک اور متقی شخص کا پتہ دیا۔ پادری کی موت کے بعد حضرت سلمان نصیبین پہنچے اور اس پادری سے مل کر اپنی داستان بیان کی۔ یہ اسقف بھی زاہد اور عابد تھے، لہٰذا حضرت سلمان نے ان کے پاس رہ کر روحانی تسکین حاصل کرنا شروع کر دی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کا وقت بھی آخر کو پہنچا۔ حضرت سلمان نے ان سے بھی مشورہ طلب کیا اور اس بار انہیں اموریا کے ایک پادری کا پتہ دیا گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اموریا پہنچے اور وہاں کے اسقف سے ملے۔ وہاں انہوں نے کچھ بکریاں خرید لیں جن سے وہ مادی ضروریات پوری کرتے تھے، جبکہ روحانی تعلیم اسقف سے حاصل کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جب اس اسقف کا بھی آخری وقت قریب آیا تو حضرت سلمان نے اسے اپنی پوری داستان سنائی اور آئندہ
اللہ کے لیے رہنمائی کی درخواست کی۔ اسقف نے کہا کہ بیٹا، اب دنیا میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں ہے جس سے میں تمہیں ملنے کا مشورہ دے سکوں، لیکن سنو، اب آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ وہ نبی جس کا تعلق عرب سے ہوگا اور جو دین ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہ کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کے نشانات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس نبی سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ ناظرین، اس آخری پادری کے انتقال کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے عموریہ میں مقیم رہے۔ کچھ دن بعد بنو کلب کے تاجر وہاں سے گزرے۔ حضرت سلمان نے ان سے درخواست کی کہ اگر وہ انہیں عرب پہنچا دیں تو وہ اپنی گائیں اور بکریاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ تاجر اس پر تیار ہو گئے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ امید کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دل کی زبان سے یہ شعر ادا ہو رہا تھا: چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہرو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ لیکن ان تاجروں نے انہیں دھوکہ دیا۔ وادی القرا میں پہنچ کر انہوں نے حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ جب حضرت سلمان نے کھجور کے درخت دیکھے تو دل میں امید جاگی کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے جس کا اشارہ آخری پادری نے دیا تھا، لیکن کچھ دن قیام کرنے کے بعد یہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے مالک کا چچا زاد بھائی مدینہ سے ملاقات کے لیے آیا اور اس نے حضرت سلمان کو اپنے ساتھ مدینہ لے جانے کے لیے خرید لیا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلامی کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ حقیقت میں یہ غلامی ایک عظیم مقصد کا وسیلہ بن رہی تھی، وہ مقصد جس کی خاطر ہزاروں آزادیاں قربان کی جا سکتی تھیں۔ جیسے جیسے منزل مقصود قریب آ رہی تھی، دل کی کشش بڑھتی جا رہی تھی اور ہر نشان و علامت یہی بتا رہی تھی کہ اب مقصود کا جلوہ قریب ہے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت سلمان کا یقین پختہ ہو گیا اور وہ اس خواب کی تعبیر کے انتظار میں روز و شب گزارنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکہ میں چمک رہا تھا لیکن ظلم و ستم کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت سلمان کی مصروفیت اس قدر زیادہ تھی کہ انہیں خود تلاش کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ آخرکار وہ مسعود دن آ پہنچا جب مکہ کا آفتاب رسالت مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ حضرت سلمان کی طویل جدائی کی رات ختم ہوئی اور صبح امید کا اجالا پھیلا۔ یوں سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان ایک دن کھجور کے درخت پر چڑھ کر کچھ درست کر رہے تھے اور ان کے مالک نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے چچا زاد بھائی نے آ کر کہا: اللہ بنی قیلا کو غارت کرے، سب قبا میں ایک شخص کے گرد جمع ہوئے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور لوگ اسے نبی مان رہے ہیں۔ حضرت سلمان کے کانوں میں یہ بات پہنچی ہی تھی کہ ان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی اور جوش و جذبات کے عالم میں انہوں نے یوں محسوس کیا جیسے ابھی درخت سے گر جائیں گے۔ کسی طرح خود کو سنبھال کر جلدی سے نیچے اترے اور بے چین ہو کر پوچھا: تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کے مالک نے اس سوال پر ناراض ہو کر انہیں ڈانٹا اور گھونسا مارا کہ تمہیں اس سے کیا غرض، اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان خاموش تو ہو گئے لیکن دل بے چین ہو چکا تھا۔ کچھ کھانے کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر اگلے دن دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو پردیسی اور ضرورت مند ہیں۔ میں نے یہ چیزیں صدقہ کے لیے رکھی تھیں، ان سے زیادہ ان کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ براہ کرم انہیں قبول فرما لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کو کھانے کا حکم دیا لیکن خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ اس طرح حضرت سلمان کو نبوت کی پہلی نشانی کا علم ہو گیا کہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اگلے دن حضرت سلمان دوبارہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ نے صدقے کی چیزیں تناول نہیں فرمائیں، آج میں بطور ہدیہ یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں، براہ کرم قبول فرمائیے۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ قبول کیا
اور خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھانے کے لیے دیا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت کی دوسری نشانی کا علم ہو گیا۔ پھر حضرت سلمان نے مہر نبوت کی تیسری نشانی دیکھنے کی خواہش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے مہر نبوت کی زیارت کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ محبت و عقیدت سے جھک کر اس مہر کو بوسہ دینے کے لیے قریب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا سامنے آؤ۔ حضرت سلمان قریب آئے اور اپنی پوری داستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دلچسپ داستان اپنے صحابہ کو بھی سنائی اور حضرت سلمان کی طویل تلاش حق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں سب کو آگاہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے مقصد کو پا لیا تو اس عظیم دولت کو دل کے خزانے میں محفوظ کر لیا اور واپس اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہو گئے۔ غلامی کی مشقتوں کے باعث وہ ابتدائی فرائض ادا کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت نہیں کر سکے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ اپنے مالک سے مکاتبت یعنی معاوضے پر آزادی کا معاہدہ کر لیں۔ 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونے کے عوض آزادی کا معاملہ طے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کریں۔ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق کھجور کے پودے دیے۔ یوں حضرت سلمان کو 300 پودے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں حضرت سلمان نے پودے لگا دیے اور اس طرح ایک شرط پوری ہو گئی۔ اب صرف سونے کی ادائیگی باقی تھی، جس کا انتظام اللہ تعالی نے فرما دیا۔ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انڈے کے برابر سونا ملا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان کو دیا۔ اس سونے کا وزن پورے 40 اوقیہ تھا اور اس سے حضرت سلمان نے اپنی آزادی حاصل کر لی۔ آزادی کے بعد حضرت سلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مدینہ میں مقیم رہے اور پھر حضرت ابو بکر کے دور کے اختتام یا حضرت عمر کے ابتدائی عہد میں عراق کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان کو خط لکھا، جس میں انہوں نے اپنے مال و دولت، اہل و عیال کی کثرت اور سرزمین مقدس کی سکونت کا ذکر کیا۔ حضرت سلمان نے جواب میں لکھا کہ یاد رکھو، مال و دولت اور اولاد کی کثرت میں کوئی حقیقی خیر نہیں ہے، خیر اس میں ہے کہ تمہارا حلم یعنی بردباری بڑھ جائے اور علم تمہارے لیے مفید ثابت ہو۔ محض سرزمین مقدس میں رہنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تمہارے اعمال خدا کے خوف سے سرشار نہ ہوں اور تم ایسے اعمال کرو گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو مردہ سمجھ کر زندگی بسر کرو۔ اس نصیحت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوست کو یاد دلایا کہ حقیقی کامیابی مال و دولت میں نہیں بلکہ خدا کے تقوی اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ چونکہ حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، حضرت عمر ان کا بہت احترام کرتے۔ ایک بار حضرت سلمان حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے ان کے لیے اپنا تکیہ اور گدا ان کی طرف بڑھا دیا، جس سے ان کے احترام کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں جب حضرت سلمان بیمار ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص ان کی عیادت کے لیے آئے۔ حضرت سلمان کو روتے دیکھ کر حضرت سعد نے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ رونے کا موقع نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے راضی تھے، تم ان سے حوض کوثر پر ملو گے اور اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ حضرت سلمان نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں موت سے نہیں
گھبراتا اور نہ دنیا کی حرص باقی ہے۔ میرا رونا تو اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارا دنیاوی ساز و سامان ایک مسافر کے زاد راہ سے زیادہ نہ ہو، اور میرے گرد اتنا سامان جمع ہے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت سعد نے دیکھا تو ان کے کل سامان میں ایک بڑا پیالہ، ایک لگن اور ایک تسلح شامل تھے، جنہیں حضرت سلمان نے سانپ کہہ کر فانی دنیا کی اشیاء سے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ حضرت سعد نے ان سے نصیحت کی درخواست کی تو حضرت سلمان نے فرمایا، کسی کام کا ارادہ کرتے وقت، کوئی فیصلہ کرتے وقت اور مال تقسیم کرتے وقت ہمیشہ خدا کو یاد رکھا کرو۔ یہ نصیحت حضرت سلمان کی گہری خدا پرستی اور دنیا سے بے نیازی کو ظاہر کرتی ہے، جو انہوں نے آخری وقت تک اپنی زندگی کا اصول بنایا ہوا تھا۔ اس بیماری کے دوران جب احباب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے نصیحت اور وصیت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی یہ کر سکے وہ کوشش کرے کہ اس کی موت حج، عمرہ، جہاد یا قرآن کی تلاوت کرتے آئے، اور یہ کہ وہ فسق و فجور یا خیانت کی حالت میں نہ مرے۔ جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے وہی مشک کی تھیلی منگوائی جو انہوں نے اپنے کفن کے لیے محفوظ رکھی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے پانی میں گھول کر اپنے ارد گرد چھڑکوایا اور سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ جب لوگ تنہا چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے تو کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قفس خاکی سے پرواز کر چکی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدائن کے گورنر مقرر رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے انہیں 656 عیسوی یعنی 35 ہجری میں مدائن کا گورنر مقرر کیا، مگر وہاں جانے کے چند ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تاریخ وفات 10 رجب المرجب 35 ہجری ہے اور ان کا مزار مدائن میں ہی واقع ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کشائی کے بارے میں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 60 سال قبل مدائن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی قبروں کو کھولا گیا، کیونکہ یہ قبریں دریا کے کٹاؤ کی زد میں آ گئی تھیں۔ ان عظیم صحابہ کی وفات کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر جب قبر کی کھدائی ہوئی تو لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ ان کے اجسام اور کفن بالکل سلامت تھے۔ یہ قدرت کا ایک حیرت انگیز منظر تھا جسے پورے مدائن کے لوگوں نے دیکھا۔ اس واقعے پر عراقی حکومت نے 21 توپوں کی سلامی دی۔ یہ شہر بغداد سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک واضح معجزہ تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں 300 کھجوروں کا باغ اگایا، جس سے انہیں یہودی مالک سے آزادی ملی۔ حضرت سلمان فارسی کی قبر کے قریب یہ بھی تحریر ہے کہ 1931 میں ان کی قبر کو مدائن کی پرانی جگہ سے منتقل کیا گیا۔ ان کے ساتھ 2 اور صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ بن یمار رضی اللہ تعالی عنہما بھی دفن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کو 3 رات مسلسل خواب میں ان صحابہ نے پیغام دیا کہ ان کی قبروں میں پانی داخل ہو گیا ہے اور انہیں دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ اس خواب کے بعد صحابہ کرام کی قبریں دوسری جگہ منتقل کر دی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن بے شمار لوگوں نے صحابہ کرام کے جسد خاکی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان اور کیا مرتبہ تھا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو صحابہ کرام کی موجودگی میں رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے سلمان، کس وجہ سے رو رہے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے بہت خوش تھے اور تمہیں وعدہ دیا ہے کہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات ہوگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں موت سے نہیں گھبراتا اور نہ ہی دنیا کی کوئی حرص باقی ہے۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ ہمارا دنیاوی سامان ایک
مسافر کے زادِ راہ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت سامان میں صرف ایک پیالہ، 1 کلو آٹا اور ایک تسلا تھا۔ ایک صحابی نے حضرت سلمان سے نصیحت طلب کی تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ کو یاد کیا کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام بھی ان کی علم و دانش کی قدر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سلمان کا علم اور حکمت حضرت لقمان کے برابر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ تبارک و تعالی اسے آگ سے 1/3 آزاد کر دیتے ہیں، جس نے 2 مرتبہ کہے اللہ اسے 2/3 آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور جس نے 3 مرتبہ کہے اسے مکمل طور پر آزاد کر دیتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں اور تیرے عرش کو اٹھانے والوں کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے آخری رسول ہیں۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیشتر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرتا، جس کے باعث آپ نبوی علوم اور معرفت سے خوب فیضیاب ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام سے آپ کے علم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم اول یعنی سابقہ کتب اور آسمانی علم اور علم آخر یعنی قرآن کا علم حاصل ہے، اور وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے انہیں ایسا سمندر کہا جس کی گہرائی ناپی نہیں جا سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ حکمت اور علم میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت لقمان کے برابر ہیں۔ علم اول سے مراد کتب سابقہ کا علم ہے، جبکہ علم آخر سے مراد قرآن کا علم ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت میں شمار کرنے کا اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قربت اور اختصاص کے باعث عطا کیا۔ کیونکہ ان کا عرب میں کوئی خاندان نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو خود بڑے عالم اور صحابی تھے، حضرت سلمان کے علمی مقام کے معترف تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ 4 افراد سے علم حاصل کرو، اور ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی علمیت کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ سلمان علم سے لبریز ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فضلہ صحابہ میں سے تھے، اور آپ کی کوششوں سے احادیث کی نشر و اشاعت میں بھی حصہ شامل ہوا۔ آپ کی مرویات کی تعداد تقریباً 60 ہے، اور آپ نے حدیث کے علم کو مسلمانوں میں عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط تھے، اور اسی احتیاط کے باعث ان کی مرویات کی تعداد 60 سے زیادہ نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدائن میں ایسی باتیں بیان کر رہے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے غصے کی حالت میں فرمائی تھیں۔ لوگوں نے ان باتوں کی تصدیق کے لیے حضرت سلمان کے پاس آ کر پوچھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لوگ دوبارہ حضرت حذیفہ کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ حضرت سلمان نے ان کی بات کی تصدیق بھی نہیں کی اور تردید بھی نہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ حضرت سلمان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ حضرت سلمان نے فرمایا کہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں لوگوں کو کچھ کہہ دیتے اور کبھی خوش ہو کر کچھ فرماتے۔ تم اس قسم کی باتیں بیان کر کے لوگوں کو آپس میں دشمن اور دوست بنا دو گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے حق میں غصے کی حالت میں کوئی برا کلمہ کہہ دے تو
تو وہ بھی اس کے لیے خیر بن جائے۔ حضرت سلمان نے حضرت حذیفہ کو تنبیہ کی کہ وہ ایسی باتوں سے باز رہیں ورنہ وہ حضرت عمر کو آگاہ کر دیں گے، چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے قبل ایک طویل عرصہ عیسائی مذہب میں گزارا تھا، اس لیے ان کے پاس اس مذہب کی گہری معلومات تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کتابوں یعنی قرآن اور انجیل دونوں کا علم رکھتے تھے۔ حضرت سلمان نے مذہب عیسوی کے مسائل محض پادریوں سے سن کر نہیں بلکہ خود انجیل کا گہرا مطالعہ کر کے سیکھے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خاص قرب حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے کم ہی ایسے تھے جو حضرت سلمان فارسی کے مقام کی ہمسری کر سکتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب مہاجرین اور انصار کی جماعتیں الگ الگ جمع ہوئیں تو دونوں نے حضرت سلمان کو اپنی جماعت میں شامل کرنے کا دعویٰ کیا۔ مہاجرین نے کہا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہیں، انصار نے کہا کہ وہ ہماری جماعت سے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان اکثر راتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اتنے طویل وقت تک موجود رہتے کہ ازواج مطہرات کو اندیشہ ہو جاتا کہ کہیں ہماری باری کی رات بھی اس صحبت میں نہ گزر جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان کے اس تقرب کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے حضرت سلمان اور ان کے چند ساتھیوں کے حوالے سے ناراض ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ کاش خدا کی کوئی تلوار ابو سفیان یعنی خدا کے دشمن کی گردن پر چلتی۔ حضرت ابو بکر نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم لوگ قریش کے سردار کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا۔ اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو گویا تم نے خدا کو ناراض کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر فوراً نادم ہو گئے اور واپس جا کر ان بزرگوں سے معافی مانگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فطری طور پر مذہبی جذبہ شدید تھا۔ جس طرح وہ آتش پرستی کے زمانے میں سختی سے آتش پرست اور عیسائیت کے زمانے میں سخت عبادت گزار نصرانی تھے، اسی طرح اسلام قبول کرنے کے بعد کامل ترین مسلمان بن گئے۔ ان کا زہد و تقوی اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ دنیاوی زندگی سے بے نیاز ہو چکے تھے اور رہبانیت کے قریب تھے، تاہم اسلامی تعلیمات کے عین مطابق دنیاوی حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کبھی اپنا گھر نہیں بنایا، جہاں کہیں درخت یا دیوار کا سایہ ملتا وہیں قیام کرتے۔ ایک شخص نے ان سے اجازت مانگی کہ ان کے لیے ایک مکان بنائے۔ حضرت سلمان انکار کرتے رہے، آخرکار اس شخص نے کہا کہ آپ کی مرضی کے مطابق مکان بناؤں گا۔ حضرت سلمان نے پوچھا کہ کیسا مکان؟ اس شخص نے عرض کیا کہ ایسا مختصر مکان کہ اگر آپ کھڑے ہوں تو سر چھت سے مل جائے اور اگر لیٹیں تو پیر دیواروں سے جا لگیں۔ حضرت سلمان نے اجازت دے دی اور اس نے ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنا دیا۔ ان کی زاہدانہ زندگی کا یہ عالم تھا کہ وفات کے وقت ان کے پاس بس معمولی سا بستر، ایک بچھونا اور چند دیگر چھوٹی چیزیں تھیں۔ حضرت سلمان اپنی اس قناعت پر روتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کا ساز و سامان ایک مسافر کے زاد راہ سے زیادہ نہ ہو، اور میرا یہ حال ہے۔
جب وہ مدائن کے گورنر تھے تب بھی ان کی سادگی برقرار رہی۔ حضرت حسن علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ 5000 درہم تنخواہ پاتے اور 30,000 افراد پر حکومت کرتے تھے، ان کے پاس صرف ایک عبا تھی جس میں وہ لکڑیاں جمع کرتے، اسی کا ایک حصہ بچھاتے اور دوسرا اوڑھتے تھے۔ زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ خادم کو گوشت کی بوٹیاں گن کر دیتے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ ان کی سادگی اور زہد کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ رہبانیت کی طرف مائل تھے، بلکہ وہ اسلام کی متوازن تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے اسلامی بھائی اور بڑے عابد تھے، رات بھر نماز اور دن بھر روزے رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت سلمان ان کے گھر گئے تو حضرت ابو درداء کی اہلیہ کو سادگی میں دیکھا۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ کس کے لیے سنگار کروں؟ آپ کے بھائی کو دنیا کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ حضرت سلمان نے ابو درداء سے ملاقات کی اور کھانے کا اصرار کیا، لیکن انہوں نے معذرت کی کہ وہ روزے سے ہیں۔ حضرت سلمان نے فرمایا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ رات کو انہوں نے دیکھا کہ ابو درداء عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو حضرت سلمان نے انہیں روکا اور فرمایا تم پر تمہارے رب کا، تمہاری آنکھ کا اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ روزے کے ساتھ افطار اور شب بیداری کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے۔ دونوں نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو درداء سے فرمایا کہ سلمان تم سے زیادہ دین کے واقف کار ہیں۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سادگی اور بے تکلفی ہر زمانے میں یکساں قائم رہی، چاہے وہ مدائن کے گورنر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہوں۔ مدائن کی امارات کے دور میں جبکہ ان کے پاس شان و شوکت کے تمام وسائل دستیاب تھے، تب بھی ان کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ان کا لباس بس ایک معمولی سی عبا، ایک سادہ پاجامہ اور ایک معمولی سی قمیض ہوتی تھی۔ چونکہ ان کے سر کے بال گھنے اور کان لمبے تھے، لوگ ان کی ایرانی وضع دیکھ کر گرگ آمد یعنی بھیڑیا آیا کہہ کر مذاق کرتے۔ ایک بار وہ گدھے پر سوار تنگ قمیض میں باہر نکلے، لباس کی تنگی سے ان کی ٹانگیں ننگی ہو رہی تھیں اور لڑکے ان کی حیت دیکھ کر ان کے پیچھے لگ گئے۔ لوگوں نے انہیں روکا کہ امیر کا پیچھا نہ کرو۔ اسی طرح ایک موقع پر انہیں فوج کی کمان سونپی گئی، مگر ان کی وضع بالکل سادہ تھی، جسے دیکھ کر سپاہی ان کی حالت پر ہنستے اور کہتے کہ یہ امیر ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی شام تشریف لائے۔ اس وقت وہ مدائن کے گورنر تھے، مگر سادگی کی وجہ سے ان کا لباس اور حالت معمولی سی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس قدر سادگی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ ایک شخص ان کے گھر آیا اور دیکھا کہ حضرت سلمان خود آٹا گوندھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ خادم کہاں ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا کہ کام پر گیا ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ اس پر دوہرا بوجھ ڈالوں۔ ان کی سادگی ایسی تھی کہ لوگ اکثر انہیں مزدور سمجھ لیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے جانور کے لیے چارہ گھر پہنچانے کو کہا۔ حضرت سلمان نے خوشی خوشی یہ بوجھ اٹھا لیا۔ راستے میں لوگوں نے پہچان لیا اور اس شخص کو بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ شرمندہ ہوا اور معافی چاہی، مگر حضرت سلمان نے فرمایا کہ مجھے نیک نیتی کا ثواب ملتا ہے، اب میں یہ بوجھ پہنچائے بغیر نیچے نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی کا یہ کردار ان کی سادگی اور تقوی ان کی عظمت کا مظہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قبر میں بھی محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ آپ اپنے سوالات بھی ہمیں کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔